14 صدیاں قبل میرے آقا کا دین تو آج بھی موجود ہے، وہ قرآن تو آج بھی موجود ہے اور آخر تک رہے گا، لیکن امت میں وہ مرد حر کہاں ہیں جنہیں دیکھ کے خدا پہ یقین آ جائے، جنہیں دیکھ کے اسلام قبول کیا جائے، جنہیں دیکھ کے محبت رسول کا چراغ روشن ہو جائے۔ وہ قابل اعتبار شخصیت کہاں ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ کہاں ہے آج وہ جوان مرد جس کی بات اقبال کر رہا ہے کہ جو قاری نظر آتا ہے پر حقیقت میں ہے قرآن؟ وہ قابل اعتبار شخصیت آج امت میں کہاں ہے؟ مغرب کے پاس تو آج بھی ایسے قابل اعتبار لوگ ہیں جن پہ مشرق اعتبار کرتا ہے۔ آپ جس جہاز میں بیٹھ کے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جاتے ہیں نا، وہ آئنسٹائن کی تھیوری پہ چلتا ہے اور آپ کو اعتبار ہے اس پہ۔ جس موبائل فون کے ذریعے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جس اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنے انتہائی ذاتی نوعیت کے پیغامات ارسال کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کے بانی آپ سب کے لیے قابل اعتبار شخصیتیں ہیں۔ تو اب بتاؤ مجھے اسلام کا قابل اعتبار شاہکار کہاں ہے جس پہ مشرق و مغرب ایسے ہی اعتبار کرے؟ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اور کردار کی پستی کی اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ کتابیں کھول کھول کے دکھانی پڑ رہی ہیں اب کہ اعتبار کر لو ہم پہ کہ اللہ ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم یہ سب کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں کیونکہ کارکردگی اور کردار سے تو ثابت کر نہیں سکتے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہیں ذاتیں، اب اس امت میں پنپتی ہیں بس یہی باتیں۔ اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تو حق ادا کرو اس کے خلیفہ ہونے کا، کارکردگی سے، کردار سے، ذہانت سے اور ایجادات سے قائم کرو اس کی خلافت۔ اللہ نے میرے آقا کی صورت میں حسن مجسم کا جو نمونہ بھیجا ہے نا، دعا کرو اللہ ان کی کسی ایک خصوصیت کی تقلید کی توفیق عطا فرما دے، ان لاکھوں خصوصیتوں میں سے کسی ایک کی تقلید کی توفیق مل جائے۔ آپ دنیاوی معاملات ہی دیکھ لیں اس امت کے، یہاں آپس میں کسی کو کسی پہ ایک دھیلے کا اعتبار نہیں ہے، سگے بھائی اعتبار نہیں کرتے اگر پیسوں کے معاملات ہوں تو۔ کردار کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کے لیے اس قدر ناقابل اعتبار ہیں۔ امت کو معمول کے دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے تو دنیا دین جیسے حساس اور اہم معاملے میں کیوں اعتبار کرے ہم پہ؟ اب دیکھیں ذرا میرے آقا کی شان، یہاں سگے بھائی ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے، وہاں دشمن بھی اپنی قیمتی امانتیں میرے آقا کے پاس رکھواتے ہیں۔ اتنے قابل اعتبار تھے میرے آقا، میرے صاحب، میرے رسول۔ مکے والے ویسے بات نہیں مان رہے تھے ان کی، دشمن بھی تھے وہ سارے، لیکن آپ صادق و امین ایسے تھے کہ دشمن کو بھی اگر اپنا قیمتی سامان محفوظ کرنا ہوتا، امانت کو خیانت سے بچانا ہوتا، تو میرے محبوب سے بھر کے کوئی قابل اعتبار نہیں ملتا تھا انہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔